قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج پاکستان کے زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ چین سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے استفادہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا طلباء کو اسکالرشپ فراہم کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں۔ ایک دو صوبے آگے باقی پیچھے ہوں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک چاروں اکائیاں مل کر محنت نہیں کریں گی اصل مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ترقی تب ہوگی جب چاروں صوبے دوڑ میں آگے ہوں گے۔ پاک چین تعلقات درست سمت میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ چین خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سی پیک کے تحت $25 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی۔ صدر شی جن پنگ ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تمام پڑوسیوں کے ساتھ مل کر بہتر مستقبل کی تشکیل چاہتے ہیں۔ حکومت نے لیوی $70 فی لیٹر تک لینے کی پابندی ختم کر دی۔ پیٹرولیم لیوی کے لیے 5th شیڈیول کے خاتمے کی صدارتی آرڈیننس جاری۔ حکومت اب لیوی کو کوئی بھی رقم مقرر کر سکتی ہے۔ اس سے قبل حکومتی لیوی $70 فی لیٹر تک لینے کی پابند تھی۔ پیٹرول پر لیوی 70 سے بڑھا کر $78.72، ڈیزل پر 70 سے بڑھا کر $77.01 فی لیٹر کر دی گئی۔ عالمی محاذ پر صف اول کے سپاہی بن کر منشیات کے خلاف یہاں اکٹھے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب، کہا خلیجی ممالک کے وفود کی موجودگی ہمارے مشترکہ عزم کی مظہر ہے۔ چاہتے ہیں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے استعمال کو روکا جا سکے۔ ہم مل کر منشیات کی لعنت کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک کی حمایت اور شراکت داری ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک سال کے اندر اندر عوام کے حالات بدل گئے۔ ماضی میں 4 سال جن کی حکومت رہی وہ اپنے خزانے بڑھتے رہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ماحولیاتی تحفظ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا اقتدار میں آئے تو باتیں ہو رہی تھیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، آج کسی بھی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز نہیں آ رہی۔ آلودگی سے بچاؤ کی تدبیر کرنا میرا خواب تھا۔ زیرو پلاسٹک مہم اب دوسرے صوبے بھی کاپی کر رہے ہیں۔ فراڈ، دھوکہ دہی اور جعلی دستاویز کے استعمال کے الزامات، پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے سابق MD سمیت 11 افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ FI اینٹی کرپشن ونگ کی جانب سے درج کیا گیا۔ PHA کے پروجیکٹ میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے والی کمپنی، جعلی بینک گارنٹی دینے پر نجی بینک کے مینیجر، راولہ کوٹ بھی نامزد۔ ملزمان پر قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ آئندہ بجٹ کی تیاری میں ریلیف کی کوششیں، ٹیکس امور پر اعلیٰ سطح اجلاس، پراپرٹی کی فروخت پر 3% ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے 3 تجاویز پر غور، ماہانہ 50,000 سے زائد تنخواہ وصول کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ دیے جانے کا امکان، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے تجاویز کی منظوری IMF سے مشروع۔ خیبر پختونخوا نے تعلیم کے میدان میں دیگر صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا، حکومت کا بچوں کو مفت اسکول بیگ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں سرکاری اسکولوں کے طلباء کو مفت کتابیں فراہم کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ مریم نواز سے درخواست ہے علی امین گنڈاپور کے اس منصوبے کو بھی کاپی کریں۔ ہم چاہتے ہیں پنجاب کے بچے بھی خوشحال اور تعلیم یافتہ ہوں۔ مائنز اینڈ منرلز بل میں صوبے کے حقوق اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترامیم پیش کی گئی ہیں۔ غیر قانونی کان کنی کو روکا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان کا کہنا ہے مجوزہ بل سے بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا۔ مجوزہ ترامیم کو پڑھے بغیر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کرپٹ مافیا ذاتی مفادات کے لیے مجوزہ اصلاحات کی مخالفت اور پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب، کہا اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات مضبوط ہیں۔ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں، پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ جو برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے۔ اپنے خطاب کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ جسٹس علی باقر نشفی نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نشفی سے حلف لیا۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پھٹ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔
PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی ضلعی انتظامیہ کو فوری ضروری انتظامات اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 20 اپریل کے دوران پنجاب، گلیات، خیبر پختونخوا، گیلت بلتستان اور کشمیر میں بارشوں کی پیش گوئی۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 18 اپریل تک گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت۔ عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری بحالی کے خلاف اپیلیں خارج کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے دائر اپیلیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کی گئیں۔ وکیل سلمان صفتر نے کہا بانی PTI کے خلاف 300 مقدمات ہیں، مقدمات پر بات کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا جاتا۔ عدالت موجودہ کیس میں ہدایات کے لیے خصوصی حکم نامہ جاری کرے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، اس بار آپ کی ملاقات بغیر کسی حکم کے ہوگی، دیکھتے ہیں بغیر حکم کے ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت جسٹس ہاشم کاکر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ کراچی میں 24 گھنٹے میں ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر 3 شہری جاں بحق۔ سعدی ٹاؤن میں پانی کے ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار تنویر نامی شخص جاں بحق، ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ گزشتہ روز گلبائی چوک کے قریب ٹرک کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق ہوئی۔ سائٹ ایریا غنی چورنگی کے قریب ٹرک اور ٹریلر کی ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا۔ لیاری ایکسپریس وے پر خوفناک حادثات کی وجہ سامنے آ گئی۔ موٹر وے انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت، بڑے حادثے رونما ہونے لگے۔ ڈمپر، بس، رکشے اور موٹر سائیکلوں کو لیاری ایکسپریس وے پر کھلی آزادی۔ لیاری ایکسپریس وے پر سفر کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات۔ کراچی میں گھگر پھاٹک کے قریب کالعدم SRA کمانڈر اصغر علی اور نور چانڈیوں کا قریبی ساتھی سجاد شر گرفتار۔ دہشت گرد بوہڑ گاؤں حیدرآباد ریلوے لائن پر دھماکے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ کراچی نارتھ ناظم آباد میں پولیس مقابلے میں گرفتار ملزمان شہری کے قتل میں ملوث۔ پولیس کا کہنا ہے مقابلے میں ایک ملزم ہلاک اور ایک زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ملزمان نے 9 اپریل کو سخی حسن چورنگی پر شہری کو موٹر سائیکل چھیننے پر فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ ملزمان کا تعلق علی پور رحیم یار خان پنجاب سے ہے۔ کراچی ملیر سٹی میں اسکول کی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کا مقدمہ لڑکی کی والد کی مدیت میں درج۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ متاثرہ کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے۔ FIR کے مطابق واقعے میں اسکول طالب علم اور ساتھی ملوث ہیں۔ ملزم فیضان نے 3 نامعلوم ملزمان کے ساتھ مل کر زیادتی کی۔ PSL 10 میں لاہور قلندرز کی لگاتار دوسری کامیابی۔ کراچی کنگز کے خلاف 65 رن سے فتح سمیٹ لی۔ 202 رنز کے تعاقب میں کنگز 136 رنز بنا سکے۔ حسن علی اور خوشدل شاہ کی مزاحمت بھی کام نہ آئی۔ رشاد حسین اور شاہین شاہ کی 3 وکٹیں۔ کراچی میں قلندرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 201 رنز جوڑے۔ فخر زمان 76 رنز بنا کر لگاتار دوسری بار میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ڈیرل مچل نے 75 رنز جوڑے۔ نائب کپتان حسن علی نے 4 شکار کیے۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز نے اچھی کرکٹ کھیلی، خاص طور پر فخر اور مچل نے۔ کامران اکمل بولے لاہور کی ٹیم ہوم ورک کر کے آئی، ٹاس جیت کر بہادروں والا فیصلہ کیا، ساتھ ہی اچھا ٹوٹل بھی بنایا، بالنگ بھی اچھی تھی۔ اداکارہ ہبہ علی بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ تیکھے سوالوں کا۔ ہبہ علی نے کہا میری سپورٹ کراچی کنگز کے ساتھ ہے، یہ میری پسندیدہ ٹیم ہے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادل آئے، ہنسی کا طوفان سب کو خوب ہنسایا۔